بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ ویا خیر خلق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے بعد، معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک ساعت نصیب فرمائی۔ حضرات محتشم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور حتی الامکان نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہماری ہدایت اور ہماری نصرت کے لیے کوششیں کی، اور اپنے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت یافتہ افراد کو چھوڑا جن کے کردار و افعال سے اور جن کے کردار کو دیکھ کر کے ہم اپنے کردار اگر سنوار لیں تو ہم بھی کامیاب و کامران کی دہلیز پر چلے جائیں گے۔ حضرات محتشم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فإنہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، ان میں جن کی بھی تم اقتداء اور پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں میرے آقا، اہل بیتی کسفینۃ نوح
فمن رکب نجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے اہل بیت یہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا، جو اس میں بیٹھا وہ نجات پا گیا۔ اب ایک طرف اللہ کے نبی نے صحابہ کی اقتدا کی، ہمیں تلقین فرمائی، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار کی اقتدا اور پیروی کی تلقین فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن اگر تھامنا ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھامنا ہوگا۔ ایک ہاتھ میں اگر اہل بیت اطہار کا دامن تھامنا ہے تو دوسرے ہاتھ میں ہمیں صحابہ کا دامن تھامنا ہوگا، تب ہم نجات اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر ہم صرف صحابہ کا دامن تھامیں، اہل بیت کو چھوڑیں تو ہم تب بھی گمراہ، اور اگر ہم اہل بیت کا دامن پکڑیں اور صحابہ کا چھوڑ دیں تب بھی ہم گمراہ۔ تو لہٰذا دونوں افراد کا اور دونوں جماعت کا دامن تھامنا ہوگا، اور جو جماعت ان دونوں کا دامن تھامے ہوئے اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی دقیق اور کتنی تحقیقی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دی۔ یعنی اس دور میں جب کمپاس نہیں تھا، جب قطب نما نہیں تھا، تو دریاؤں کا سفر جب کیا جاتا کشتی میں تو ستاروں کی چال سے راستوں کا پتہ لگایا جاتا، اور اگر دریا میں سفر کرنا ہو تو کشتی پر سوار ہونا لازم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دونوں کی تلقین فرما دی کہ میرے صحابہ کشتی کی مانی، میرے اہل بیت کشتی کی مانی، اور میرے صحابہ ستارے کی مانی۔ تمہیں کشتی پر بھی سوار ہونا ہے، اور کشتی پر سوار ہونے کے بعد ستاروں کی چال کو بھی دیکھنا ہے، تب تمہاری کشتی ساحل پر پہنچے گی، تمہاری کشتی جو ہے منزل مقصود تک پہنچے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ انہی دونوں جماعتوں کو اگر دیکھیں ہم، کسی نے صحابہ کا دامن تھاما، اہل بیت کو چھوڑا تو وہ ہو گئے خارجی، اور کسی نے صرف اہل بیت کا دامن تھاما، صحابہ پر تبرہ کیا، صحابہ پر تنقیدیں کی، صحابہ کو برا بھلا کہا، تو وہ ہو گئے رافضی۔ اور ان دونوں کے درمیان میں جو جماعت اعتدال والی ہے، جو جماعت بالکل سیدھے راستے پر ہے، وہی جماعت ہے مسلک اہل سنت و جماعت، جس کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اب ان دونوں جماعتوں میں ہر ایک آفتاب و مہتاب، صحابہ میں بھی مہتاب آفتاب، اہل بیت میں بھی آفتاب و مہتاب پائے جاتے ہیں۔ صحابہ میں دیکھیں تو کوئی ابو بکر ہے، صحابہ میں دیکھیں تو کوئی حضرت عمر ہے، کوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، کوئی حضرت ابو ہریرہ ہے، کوئی حضرت انس ہے، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے فضیلتوں کے حامل۔ تو وہیں اہل بیت کو دیکھیں تو کوئی امام الاولیاء، کوئی مولا علی ہے، کوئی امام حسن ہے، کوئی امام حسین ہے، کوئی امام زین العابدین ہے، کوئی امام باقر ہے، تو کوئی امام جعفر الصادق ہے، کوئی امام موسیٰ کاظم ہے، تو کوئی امام تقی ہے، نقی ہے، کوئی امام حسن عسکری ہے، تو کوئی امام مہدی ہے۔ تو ہر دونوں جماعت میں آفتاب بھی ہیں، مہتاب بھی ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کو دامن تھامنا ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے ایک ایک فرد پر ایمان بھی لانا ہے، اور ان کی عزت و عظمت کو دل سے تسلیم کرنا ہے، تبھی ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا اور ہم نجات پائیں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ان دونوں جماعتوں میں بڑے فضیلتوں کے حامل۔ اسی رجب المرجب میں ایک صحابی رسول کی بھی تاریخ، اور اسی رجب المرجب میں
ایک اہل بیت کے فرد کی بھی تاریخ ہے۔ اسی میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا وصال، تو اسی میں جرنیل صحابہ، کاتب وحی، خال المومنین، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال کا دن، اور اسی مہینے میں اور بھی تاریخیں، حضور کی معراج اسی مہینے میں، ہند الولی کی تاریخ۔ تو اب بتانے کا مقصود یہ کہ اگر ہم صحابہ کے وصال کا دن منائیں تو اہل بیت کے وصال کا دن بھی منانا ہوگا۔ اگر ہم کنڈے کا نیاز کریں تو اس میں اگر ہم امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کریں تو وہی حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی منسوب کرنا ہوگا، تاکہ رافضیت سے بھی اختلاف ہو جائے، خارجیت سے بھی اختلاف ہو جائے، اور دونوں سے اختلاف کر کے جو ہماری جماعت کا وتیرہ ہے اور ہماری جماعت کا دستور اور منصور ہے اس پر عمل ہو جائے۔ حضرات محتشم، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا بڑے فضیلتوں کے حامل، غالباً تاریخوں میں ان کا وصال کہیں 15 رجب المرجب، کہیں 16 اور کہیں دوسرے مہینوں میں شوال میں۔ حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارا دن، سارا وقت، ہر لمحہ ان اماموں پر قربان ہے۔ جب بھی ہم ان کی نیاز اور فاتحہ کریں، ان کے لیے سارے ثواب کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے اور ہمارے لیے نجات کا راستہ بناتا ہے۔ تو کوئی دن اگر ہم خاص کر لیں تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ تحقیق شدہ ہے، یعنی تاریخ میں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملتا تب بھی ہمیں ان بزرگان دین کی تاریخ کا وصال کا دن منانا یا ان کے لیے سارے ثواب کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی دن ہم کریں جس دن ان کا وصال ہوا۔ اگر ہم کسی اور دن بھی کریں تب بھی جائز، تب بھی مباح، تب بھی مستحب۔ اسی لحاظ سے کوئی کنڈے کا نیاز اگر 15 کو کرے، 16 کو کرے، 17 کو کرے، 22 کو کرے، 23 کو کرے، اگر نیت حسن ہے، نیت درست ہے، نیت ٹھیک ہے تو اس کا ایصال ثواب بالکل پہنچے گا۔ اور اگر نیت درست نہ ہو، نیت درست نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری لغویات ان کنڈوں کے نیاز میں بہت لوگوں نے ملا دیا، ایسی ایسی شرطیں لگا دی جو اہل سنت میں پائی نہیں جاتی۔ کیا شرط ہے؟ کہ اگر وہ حلوہ اور پوری بنے تو جس جگہ بنے اسی جگہ کھایا جائے، جس جگہ بنے اسی جگہ فاتحہ دی جائے، جس برتن میں بنے اسی برتن میں کھایا جائے، جس جگہ بنے وہاں کوئی عورتیں نہ جائے بعد میں اور اس سے عورتیں نہ کھائیں، وہاں جو ہے ایک طریقے سے بچے نہ جائیں، یا وہاں کا سامان اٹھا کر کوئی اس کو باہر نہ لے جائے، غریب کو نہ دے، تو یہ سب چیزیں لغویات ہیں۔ یہ شرائط لگانا کہ وہیں کھانا، وہیں رکھنا، اسی برتن میں کھانا اور جو ہے عورتیں نہ کھائیں، یہ سب لغویات۔ اگر کنڈے کا نیاز کرنا ہو تو جس طرح اور نیاز اور فاتحہ ہوتی ہے، بزرگان دین کی طرف اگر کوئی چیز ہم منسوب کر دیں، فتاوی رضویہ شریف میں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز، چاہے وہ حلوہ ہو، وہ زردہ ہو، وہ بریانی ہو یا پلاؤ ہو یا اور دیگر چیزیں ہو، امام کہتے ہیں کہ وہ متبرک ہو جاتے ہیں، وہ تبرک والا چیز ہو جاتا ہے، اور جب تبرک والا چیز ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم خاص صرف جو ہے امیروں کو دیں، یا خاص صرف فقیروں کو دیں، یا خاص صرف سیدوں اور پیروں کو دیں۔ کہا کہ جب تبرک ہو جائے تو وہ ہر ایک شخص اس کو کھا سکتا ہے، عورت بھی کھا سکتا ہے، عورت بھی کھا سکتی ہے، مرد بھی کھا سکتا ہے، بچہ بھی کھا سکتا ہے، بوڑھا بھی کھا سکتا ہے، پیر بھی کھا سکتا ہے، سید بھی کھا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ہر ایک اس کو کھا سکتا ہے، کوئی اس میں قید نہیں۔ اور یہ امام جعفر الصادق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کا نام لے کر کے آپ نیاز اور فاتحہ کریں، ایصال ثواب کریں۔ اب آپ دیکھیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فضیلتوں کے حامل، یہ بیٹے ہیں امام باقر کے۔ کس کے بیٹے؟ امام باقر رضی اللہ عنہ کے۔ امام باقر کون؟ یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے۔ اور یہ کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام علی جدی و علیہ السلام کے بیٹے۔ اور یہ کون؟ مولا علی کے بیٹے۔
یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے امام جعفر الصادق، اور ان کی والدہ کا نام ام فروہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ۔ اس لحاظ سے امام جعفر الصادق کا نسب جعفر الصادق کا نسب جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچتا ہے، اور امام علی مقام امام مولا علی تک بھی پہنچتا ہے باپ کے لحاظ سے، اور ایک لحاظ سے دونوں طرف سے حضرت ابو بکر تک پہنچتا ہے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے، 80 ہجری میں۔ اس دور میں خلیفہ عباسیہ کا دور تھا، خلفاء عباسیہ کا، تو اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا منصور، اور وہ دور ایسا دور تھا، خلافت کا دور تھا، ملوکیت کا دور تھا، بادشاہت کا دور تھا۔ یعنی جو پہلا دور چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد علی منہاج النبوہ، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق کا دور تھا۔ جس طرح قرآن میں فیصلہ ہے، جس طرح احادیث میں فیصلہ ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے اپنی ظاہری حیات میں فیصلہ کیا، وہ 30 سال تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلافت چلے گی، اس کے بعد ملوکیت۔ تو اب 30 سال کے بعد، 30 ہجری کے بعد ملوکیت کا زمانہ آیا، بادشاہ حد کا زمانہ آیا، اور جب خلفاء عباسیہ تخت خلافت پر وہ بیٹھے تو بڑی بڑی منمانیاں کرنے لگے۔ خصوصیت کے ساتھ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنی عزتوں کو زیادہ رکھتے اور ان بزرگان دین کو اتنا خاطر میں نہ لاتے۔ خلیفہ منصور نے دیکھا کہ میری عزت کم ہوتی ہے عوام میں، حضرت امام جعفر الصادق کی عزت تو بہت ہے، جدھر سے گزر جائیں لوگ ان کے لیے اپنا سر بچھا دیں، اپنا دامن، ہر کچھ ان کے قدموں پر نچھاور کر دیں۔ تو ایک بادشاہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، تو اس نے کیا اپنے وزیر کو رات میں کہا کہ ایسا ہے تم جعفر الصادق کو کل میرے بھرے دربار میں لے آنا، اور جیسے ہی میں اپنا یہ تاج جو بادشاہت کا پہنے ہوئے ہوں وہ تاج اتار کر کے اپنے مسند پہ رکھوں، فوراً جعفر الصادق کو قتل کر دینا۔ کیا وہ تاج اگر اتاروں تو امام جعفر الصادق کا قتل تمہیں کرنا ہے، اشارہ میں کر دوں گا، تمہیں فوراً ان کی گردن اتار دینی ہے۔ اللہ امام ہے وہ، اب ان کے بیٹے ہیں، ان کے گھر کے ہیں، جن کے بارے میں یہ ہے مالک کل ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ، ان کے گھر کے فرد ہیں۔ تو وزیر نے جب یہ سنا تو کہا کہ وہ تو فقیر آدمی ہیں، وہ تو سید ہیں، وہ تو اتنے شانوں کے حامل ہیں، وہ تو فضیلت والے ہیں، آپ کیوں ان کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کرنا تمہارا کام ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری عزت کم کی جائے اور ایک سید زادے، ایک فقیر نما کی عزت جو ہے زیادہ کی جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وزیر نے جا پیغام بھیجا امام جعفر الصادق کے پاس کہ آپ کو صبح دربار میں حاضر ہونا ہے۔ وہ امام ہے، ایسے ویسے نہیں کہ جو ہے آدمی دیکھے تو بالکل کہے کہ یہ تو ان کا ہاتھ خالی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ جب امام جعفر الصادق قدم رکھتے ہیں اس بادشاہ کے دربار میں، منصور کے دربار میں، تو جہاں اس نے یہ کہا تھا کہ میں جیسے اپنا تاج اتار کے اپنے تخت پر رکھوں، اپنے مسند پر رکھوں، قتل کر دینا، اب فوراً امام جعفر الصادق کو دیکھا کھڑے ہو گیا اپنے مسند سے، باادب ہو کر ان کے قدموں میں گر گیا، قدم کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو امام جعفر الصادق نے لرزتی ہوئی زبان سے کہا، سنو، آج کے بعد کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا، کبھی میری عبادت و ریاضت میں خلل نہ ڈالنا، اور تم مجھے کبھی بلانا نہیں اپنی دربار میں۔ تو کہا ٹھیک ہے حضور، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، میں اپنے سپاہیوں کو آپ کے ہمراہ بھیجتا ہوں۔ کہا ضرورت نہیں ہمیں سپاہیوں کی۔ اب جیسے ہی وہ امام جعفر الصادق پلٹتے ہیں، واپس جاتے ہیں،
اس کے اوپر ایسی کپ کپی آئی کہ ایک روایت میں 3 وقت کی نماز اس کی چھوٹ گئی، وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اب جب افاقہ ہوا تو وزیر نے پوچھا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا بادشاہ سلامت، آپ نے یہ کہا تھا کہ جیسے میں تاج اتاروں قتل کر دینا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ تو ان کے قدموں میں گر گئے، ہم نے دیکھا کہ آپ تو جو ہے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو کیا ماجرا ہے؟ کہا جیسے ہی وہ میرے دربار میں آتے ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑا اژدہا، ایک اس کا منہ جو ہے نیچے ہے اور ایک اوپر ہے، اب پورا محل میرا جو ہے اس اژدہے نے اپنے جبڑوں میں لے لیا ہے، اور وہ انسانی زبان میں کہہ رہا ہے امام جعفر الصادق کا ایک بال بھی باقی ہوا تو ابھی تمہارے سپاہیوں کے ساتھ تمہیں خود پورا یہ محل میں نگل لوں گا، اور امام جعفر الصادق کو اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو کہا کہ میں اب یہ دیکھا میں لرز گیا، میں بالکل پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، اس لیے میں امام کے قدموں میں گر کر کے معافیا مانگنے لگا کہ یہ امام اگرچہ خالی ہاتھ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت کے لیے اژدہوں کو مقرر کر رکھا ہے، اگر کوئی ان کو ایک ذرہ برابر بھی چوٹ پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اژدہا اس کی جان لے لیتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں۔ یہ عالم ہے امام جعفر الصادق کا، وہ امام جعفر الصادق جن کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ کہ اگر وہ گوشہ نشیں ہو جائیں تو لوگ ان کے دیدار کے لیے ترس جائے اور پوچھیں کیا ماجرا ہے، کہاں ہے، دکھ نہیں رہے۔ امام داؤد الطائی یہ بھی بزرگ ہیں، غالباً ان کا مزار شریف بغداد میں ہے۔ امام داؤد الطائی، امام داؤد علیہ رحمت و رضوان، وہ بھی اسی زمانے کے، اور یہ بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اکتساب فیض کرتے ہیں، یعنی فیض حاصل کرتے ہیں۔ امام داؤد الطائی خود بڑے ولی، امام کی بارگاہ میں گئے، جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہا دیکھیے عاجزی اور انکساری ہے ہوتی کیا ہے، آج ہم 4-5 نمازیں پڑھ دیں وقت سے تو لوگ ہمیں اگر نمازی کہنا شروع ہو جائیں تو ہمارے اندر ایک ایسا خمار پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، لیکن امام کی زبان سنیے کیا کہتے ہیں۔ امام داؤد الطائی گئے، کہا کہ اے امام جعفر الصادق ہمیں نصیحت کریے، ہمیں نصیحت کریے، آپ سید بھی ہیں، آپ امام علیہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے بھی ہیں، ہمیں نصیحت کریے۔ تو ایک مرتبہ کہا وہ خاموش رہے، 2 مرتبہ کہا تب بھی خاموش رہے، تیسری مرتبہ جب یہ کہا کہ آپ بڑی فضیلتوں کے حامل، آپ کا نسب تو اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے، آپ تو سید ہیں، آپ تو جو ہے بڑے فضیلتوں کے حامل ہیں، ہمیں نصیحت کریے۔ تو امام نے کہا کہ مجھے تو اسی بات کا ڈر ہے، اللہ اکبر، کل حشر کے میدان میں میرے جد اعلیٰ اگر میرا ہاتھ پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ بڑے سیدوں ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو تمہارا یہ بتاؤ کہ تمہارا حال کیا ہے، تم نے کتنا عمل کیا۔ انہوں نے ایک نصیحت وہیں پہ کر دی کہ کل حشر میں کہا کہ نسب کام نہیں آئیں گے، عمل کام آئیں گے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نسب اور حسب حشر کے میدان میں ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا حسب اور نسب ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ لیکن پھر بھی امام جعفر الصادق کا عاجزی، ان کی انکساری دیکھیے کہ انہوں نے سید ہونے کے باوجود، باعمل ہونے کے باوجود امام داؤد الطائی کو نصیحت کیا کیا کہ کل نسب کام نہیں آئے گا، تمہارا خاندان کام نہیں آئے گا، تمہارے گھر والے کام نہیں آئیں گے، کام آئے گا تو تمہارا عمل کام آئے گا۔ اور امام جعفر الصادق وہی ہیں جن کی ہم تقلید امام اعظم کی کرتے ہیں۔ امام اعظم جب تقریباً 70 سال کے قریب ہوئے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ اے امام بتائیے کہ آپ کی عمر شریف کیا ہے، آپ کتنے سال کے ہیں، حالانکہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں 2 سال کا ہوں۔ کیا کہا؟ میں 2 سال کا ہوں۔ تو شاگردوں نے کہا کہ اے امام آپ ہم سے ہنسی مذاق نہ کریں، آپ تو اتنے بڑے ہیں، آپ 2 سال کے کیسے ہوئے؟ تو ان کا ایک جملہ آج بھی مشہور ہے، کہا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، امام اعظم کا نام نعمان تھا، انہوں نے کہا کہ اگر 2 سال میرے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ کہا کون سے 2 سال؟ کہا وہی 2 سال جو امام جعفر الصادق کے درس میں حاضر ہو کر کے میں نے 2 سال تک علم حاصل کیا، اگر میں وہ علم حاصل نہ کرتا تو آج نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا۔ کہا وہی تو میرے زندگی کا 2 سال ہے جو امام جعفر الصادق کے درسگاہ میں بیٹھ کر کے میں نے علم حاصل کیا۔
وہی ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا تو 2 ہی سال تو ہے یہ پوری زندگی میں، جن کی خدمت ہم نے 2 سال میں کی وہ امام جعفر الصادق ہے. اب پھر امام مالک بھی ہیں جن سے ایک فقہ چلا مالکیہ. امام مالک سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے فیض لیا؟ کہا مدینہ شریف میں. ایک ہی تو امام تھے میرے دور میں، امام جعفر الصادق. کہا کہ میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، جو بھی اکتساب فیض کیا ہے، امام مالک نے کہا کہ میں نے امام جعفر الصادق سے حاصل کیا. امام جعفر الصادق سے امام مالک نے جب فیض لیا، مدینہ شریف مسجد نبوی شریف میں جب درس دینا شروع کیا تو ان کی گفتگو میں وہ اثر پیدا ہو گیا کہ ایک ایک درسگاہ میں 40 ہزار علماء ان کی درسگاہ کو سننے آتے، ان کے کلام کو سننے آتے، ان کے درس کو سننے آتے تھے. وہ تاثیر پیدا ہوئی امام جعفر الصادق کے. فیض یافتہ یہ ہیں. تو جو فیض یافتہ شاگردوں کی ہم تقلید کریں تو خود گویا کہ امام کا عالم کیا ہوگا. اس انداز سے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں اور اپنے پریشانیوں کو، مشکلوں کو ان کے وسیلے سے دور کریں. اچھا، یہ پریشانیوں مشکلوں سے یاد آیا، ایک امام ہے امام معروف کرکی، نام تو سنا ہوگا، سلسلہ قادریہ کے امام، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا پیر امام معروف کرکی. وسیلہ اور توسل، تبرک، اس پر وہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے ہاں جو ولی ہوتا ہے، اس کے ہاں چھوٹے بچے کی بھی اگر ہم توسل سے دعا کریں، ان کے چھوٹے بچے کے وسیلے سے اگر اللہ کے حضور ہم دعا کریں تب بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک امام آئے، ان کا نام تھا امام یحییٰ بن جلاد. جلاد ہے یا جلاد ہے یہ مجھے نہیں معلوم، جلاد. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد امام معروف کرکی کے بارگاہ میں رہتے تھے. امام معروف کرکی علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے والد امام یحییٰ کہتے ہیں، کہا کہ میں نے آج عجیب و غریب بات دیکھی. امام معروف کرکی نے کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں جو ہے میرے گھر والوں کو مچھلی کھانا، آج ان کا شوق تھا کہ ہم لوگ مچھلی کھاتے ہیں. میں بازار گیا مچھلی خریدنے، مچھلی خریدا اور مجھے ایک مزدور بچہ ملا، یعنی بچہ ملا. میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی کا تھیلا جھولا میرے گھر تک پہنچا دو، جو عام چیزیں ہوتی جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں. تو وہ بچہ مچھلی کے جھولے کو اٹھا کر کے چلنے لگا. اتنے میں ظہر کی اذان ہو گئی. اذان کو سنا اس بچے نے تو کہا کہ اے یحییٰ، کیا ہم نماز نہ پڑھ لیں مسجد میں؟ کہا کیوں نہیں. کہا جیسے اس نے کہا کہ ہم نماز نہ پڑھ لیں، اس کے کہنے پر میں جو غفلت میں پڑا تھا غفلت سے بیدار ہو گیا. کہا کہ چلو ہم چلتے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ جو مچھلی کا تھیلا یا تشت تھا اس نے مسجد کے دروازے پر رکھ دیا. مجھے فکر ہوئی اور میں نے سوچا کہ کہیں کوئی لے کر نہ چلا جائے. یہ تھیلا باہر رکھ دیا ہے. میں نے سوچا کہ بچے نے رکھا ہے تو کچھ سمجھ کے رکھا ہوگا، جو نماز پڑھتا ہے تو کچھ سمجھ کے پڑھتا ہوگا. اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ اگر اس نے دروازے پر ہی رکھ دیا تو کیا حرج، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ہم لوگ گئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نمازیں پڑھی، جماعت سے پڑھی. جب باہر آئے تو دیکھا تھیلا وہیں کے وہیں موجود ہے. اب تھیلا اٹھایا، پھر ہم لوگ گئے گھر پہ، اس نے میرا سامان رکھ دیا، جانے لگا. تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا. تو میرے گھر والوں نے کہا کہ ایسا کہ اس بچے کو دعوت دے دو آج مچھلی کی. تو جب دعوت پیش کی گئی تو کہا کہ میں روزے سے ہوں. اس بچے نے کہا میں روزے سے ہوں. تو جیسے ہی سنا کہ یہ بچہ روزے سے یہ کام بھی کرتا ہے تو کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ افطار کی دعوت تمہاری ہمارے یہاں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مسجد کا راستہ کدھر ہے؟ کہا مسجد وہ ہے جہاں ہم نماز پڑھے تھے. تو مسجد میں گئے، وہاں جا کے اللہ کا ذکر کرنے لگا. کہا کہ ہم نے مغرب کی نماز ساتھ میں ادا کی. پھر بچے سے کہا کہ چلو اب افطار ہو چکی ہے، اب تو تم کھا لو. کہا نہیں، عشاء پڑھ لیں اس کے بعد. تو عشاء پڑھنے کے بعد ہم اس کو گھر لے آئے اور گھر میں کہا کہ ہمارا 3 ہی کمرہ تھا. ایک کمرہ ہمارے لیے تھا جس میں ہم رہتے، ایک کمرے میں میری اپاہج بیٹی 20 سال کی تقریباً تھی، جو نہ چل سکتی، نہ اٹھ سکتی، نہ بیٹھ سکتی، وہ بالکل ہوش کا ایک لوتھڑا تھی. اور ایک کمرہ مہمان کے لیے تھا، اور وہ مہمان جو بچہ تھا اس کو ہم لوگ اس کمرے میں رکھ دیے، بیٹھا دیے اس کو. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے، رات کے وقت میری جو بچی اپاہج تھی میرے دروازے پر آئی اور دروازے پر آ کر کے دستک دی اور کہا کہ ابو جان دروازہ کھولیے. اب جیسے ہی ہم نے یہ سنا تو ہم نے سوچا کہ کہیں سپنے میں تو ہم نہیں، وہ بچی جو اپاہج ہے وہ اپنے دروازے سے، اپنے کمرے سے اٹھ کر کے میرے دروازے سے تک کیسے آ سکتی ہے. تو جب یہ دیکھا کہ، تو میں نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں آپ کی بیٹی ہوں. اس نے کہا
کہا کہ دروازہ کھولیے. جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بالکل کھڑی ہے, تندرست ہے, کیا ماجرا ہے. امام معروف کر کی روایت کرتے ہیں. تو اب پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اے ابو جان, جس مہمان بچے کو آپ کمرے میں لے آئے, جن کی فضیلتوں کے بارے میں آپ نے یہ کہا وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, وہ روزے بھی رکھتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, وہ بچہ, میں نے سوچا, اس اپائش بچے نے کہا میں نے بڑی دعائیں کی, اللہ چاہتا قبول کر لیتا, لیکن آج میں نے یہ سوچا کہ اس بچے کے توسل سے دعا کروں, اس آنے والے ننھے مہمان کے توسل سے دعا کروں, وسیلے سے دعا کروں. اور جیسے ہی میں نے دعا کی, اپنے ہاتھ کو بالکل اپنے چہرے تک نہیں لایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا. اور جب قبول کر لیا میں بالکل ٹھیک ہو گئی اور میں آپ کے سامنے ہوں. تو امام معروف کرکی کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا, کہا بالکل سچ کہا تم نے. کہا کہ اولیاء کرام کا بچہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا وسیلہ پیش کیا جائے, توسل پیش کیا جائے, اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا, اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے. تو آج تو امام جعفر الصادق کے وسیلے سے دعا کرنے کا وقت ہے, آج تو ان کے نام کا نیاز کرنے کا وقت ہے, کنڈا کرنے کا وقت ہے. تو جتنے لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کے وسیلے سے, ان کے توسل سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسل سے, ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول کرے گا, ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. بس ایک آخری حدیث جو اس مسجد کا پیغام دینا ہے مقصود ہوتا ہے کہ ایک آخری بات ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم خمس, مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے. کیا ہے؟ اور امام جعفر الصادق نے بھی اس کا پیغام اپنے اپنے جو ہے مریدوں کو, اپنے لوگوں کو, ماننے والوں کو دیا. مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے. کتنا؟ 5 حق ہے. اور وہ 5 حق آپ کو بھی یاد رکھنا ہے, بھول نہیں جانا. پہلا کیا ہے؟ رد السلام. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرے تو آپ کو سلام کا جواب دینا ہے. پہلا حق سلام کا جواب. دوسرا حق کیا ہے؟ وعیادۃ المریض, یعنی اگر وہ مریض ہو جائے, بیمار ہو جائے تو آپ کو ان کی عیادت کرنی ہے. اور عیادت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم میں ایک نیکی لکھتا ہے, اور ایک نیکی لکھنے کے بعد ایک برائی کو مٹاتا چلا جاتا ہے. یعنی اگر ہم مریض کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلے اسپتال کے لیے, اس کے گھر کے لیے, تو وہ عیادت کرنا ایک تو سنت بھی ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے, اور ہمارے ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکیاں لکھتا ہے, گناہوں کو مٹاتا ہے. تو دوسرا حق کیا ہے؟ مریض کی عیادت. اور اگر وہ مر جائیں, انتقال کر جائیں, واتباع الجنائز, ان کے جنازے میں شریک ہونا ہے. یعنی مسلمان انتقال کر جائے, مسلمان کی بات ہو رہی ہے, بدعقیدہ, گمراہ اور ان طریقوں کے جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کی بات نہیں ہوتی, مسلمان کی. اگر وہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ میں بھی حاضری دینی ہے. وإجابۃ الدعوہ, اور اگر وہ دعوت قبول پیش کریں, یعنی آپ کو دعوت دے کہ ہمارے یہاں یہ ہے, ہمارے یہاں وہ ہے, تو آپ پر حق یہ ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کیا جائے. اور آخری حق یہ ہے وتشمیت العاطس, اگر وہ چھینکے تو چھینک کا جواب دینا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 حق ہے مسلمان کا. اچھا, چھینک پر ایک بات اور, چھینک آئے تو آدمی کیا کہے گا؟ الحمدللہ. کئی الفاظ, الحمدللہ رب العالمین, یا الحمدللہ علی کل حال, یا الحمدللہ علی رسول اللہ, یا الحمدللہ وعلی ملت رسول اللہ, یا الحمدللہ صرف آپ کہیں, اتنا یاد رکھیں. کئی الفاظ الحمدللہ. اب بغل میں ایک شخص بیٹھا ہے, آپ نے چھینکا, آپ نے کہا الحمدللہ, اب وہ کیا کہے گا؟ کیا جواب دینا ہے؟ یرحمک اللہ. ماشاء اللہ, یرحمک اللہ. آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ یرحمک اللہ. فقہا لکھتے ہیں جس طرح سلام کا جواب دینا واجب, اس طرح چھینکنے والے کے چھینک کا جواب دینا بھی, چھینک کا جواب دینا کیا ہے؟ اچھا, واجب ہے. اب ایک آدمی کو چھینکا اس نے کہا الحمدللہ, آپ نے کہا یرحمک اللہ, پھر چھینکا, تب کیا ہے بھیا؟ بار بار جواب دیتے رہے ہم. پہلی مرتبہ جواب دینا واجب, یعنی پہلی مرتبہ آپ نے چھینکا اور آپ نے کہا الحمدللہ, تو سامنے والے نے پر جواب دینا واجب ہوگا یرحمک اللہ. پھر آپ چھینکتے رہے تو آپ
جو ہے سامنے والے پر جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. اگر وہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نیکیاں ہیں، اور اگر نہیں دیتا تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، یہ مثال، یہ چیزیں جو ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیں. مسلمان پر 5 حق ہے. اب وہ پہلا حق یہ ہے کہ آپ سلام کریں تو اس کو سلام کا جواب دینا ہے، بیمار ہو جائے تو عیادت کرنی ہے، انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے، دعوت پیش کرے تو دعوت کو رد نہیں کرنا بلکہ قبول کرنا ہے، اگر آپ کو کہیں اور جانا ہے تو معذرت کرنی ہے. اور آخری حق یہ ہے کہ اگر وہ چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو چھینک کا جواب آپ پر دینا واجب، یرحمک اللہ کہنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت